تین آیات حکمت و احکام جمعہ کے موضوع پر نہایت جامع آیات، اہمیت جمعہ، حکم جمعہ، حکمت جمعہ، مقصد جمعہ، ان تمام امور کو ان تین آیات نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ چونکہ حضور کا سارا طرز عمل جو ہے اور آپ کا اعلی انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آپ کا سارا عمل اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ دعوت و تربیت و تزکیہ کا سارا نظام قرآن کے گرد ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لہذا اس کتاب ہی کی جب اسلامی کوئی ریاست یا نظام قائم ہو جائے تو اس کتاب کی تعلیم کو مسلسل امت میں جاری رکھنا، تاکہ وہ تعلیم جو ہے عام ہوتی رہے، پھیلتی رہے، اس کو تازہ کیا جاتا رہے، اس کے لیے نظام جمعہ تجویز کیا گیا، ہفتے وار اجتماع۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو وہاں پریس تھا کہ کتابیں ہوں، رسالے ہوں، اخبار ہوں، نہ وہاں ریڈیو، نہ وہاں ٹیلی ویژن، نہ وہاں اسکول، نہ وہاں کالج، نہ یونیورسٹی۔ تو تعلیم کا نظام کیا تھا؟ اچھا، تعلیم ایک تو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم، اس کا تو بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن تعلیم بالغہ، انقلاب جو ہے وہ در حقیقت زیادہ تعلیم بالغہ پر زور دیتا ہے۔ ایک جو بھی انقلابی جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلٹس کو مخاطب کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ذہنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے، جاگوزی کرتا ہے، پھر ان میں سے جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، منظم کرتا ہے، طاقت بناتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا، وہ تو جب نظام بن جائے گا، اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر اس نظام کے تحت بالکل نیا نظام تعلیم ہوگا۔ بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرنا ہے، تو بچے تو انقلاب نہیں لایا کرتے، انقلاب تو ایڈلٹس لاتے ہیں۔ تو ان ایڈلٹس کو مخاطب کرنا اور ان کی تعلیم، ان کا ذہن بنانا، ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے ذہنوں میں، دلوں میں اتار دینا، جاگوزی کر دینا، یہ ہے وہ مقصد کہ جو نظام جمعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو دوام دے دیا گیا۔ جمعہ کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں۔ ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے۔ وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس کے لیے جمعہ کی فرضیت کی گئی۔ نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا، ان کا بھی ایک فلسفہ تھا، مارکسزم، اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدھم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے۔ جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی ذیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا، اور انسان جو ہے تن من دھن لگا دے گا۔ تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسل کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے۔ اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گا۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔
وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَائِرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کے ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہو۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا، لہذا لپکو، یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب دیکھیے، غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، این جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی، اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ضرور ہے کاروبار چھوڑ دینا، یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث کی میں آپ کو سنا چکا۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعہ مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے، نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں،
اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی، اسی کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام، جمعے کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شرپسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سیاہ رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 2 کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق و ترغیب، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔
کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی. اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں, اپنے کاروبار میں جائیں, اپنی دکان پر جائیں, کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی. یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں. پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں. اسے تبکیر کہتے ہیں. ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں, حضرت مالک لائے ہیں اسے, ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل جنابت, جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے, کمپلیٹ غسل, اچھی طرح غسل. ثم راح فی الساعۃ الاولی, پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں, فکانما قرب بدنۃ, تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں, صدقہ دیا. ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ, جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا, فکانما قرب بقرۃ, تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی, خیرات کر دی. ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ, اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا, فکانما قرب بشاۃ او قرن, پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی, صدقہ کر دی, یا کوئی میڈھا کر دیا. ومن راح فی الساعۃ السابعۃ, اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں, فکانما قرب دجاجۃ, تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی, خیرات کر دی. ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ, اور جو پانچویں ساعت میں گیا, فکانما قرب بیضۃ, تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. فاذا خرج الامام, تو جب امام نکل آئے, حضرت الملائکہ یسمعون الذکر, تو اب فرشتے, ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, یہ چوتھی ساتھ میں آیا, یہ تیسری میں آیا, یہ دوسری میں آیا, یہ پانچویں میں آیا. تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے, اور وہ خود الذکر, یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا وہ الذکر ہے, اس خطبے کی طرف وہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر اس کا تیسرا, پھر اس کا چوتھا, پانچواں, بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے. یعنی زوال سے وقت شروع ہوا, سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھل کا لدنو کی شمس, تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا. تو اس وقت سے پہلی ساعت, دوسری ساعت, گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی, شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے, انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے. ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی, لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں, جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا. لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا, جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا, جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا, جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کے حیثیت سے وہ محروم رہے گا. لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس لیے کہ بعض روایات میں 26 ذی الحجہ کا تعین ہوا ہے اور بعض میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے 4 دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا. حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی, اب میرے اعضاء میں ضعف ہے, میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے, تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مسئول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر.
تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں، اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا، غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے، لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی 2 درہم روزانہ، اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں، تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ حضرت عمر نے بھی اس سے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے۔ تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے۔ اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو، وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو، للی ان بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک پھول پوری طرح کھل گیا، اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تمام خصائص، وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں، نظام عدل اجتماعی، وہ اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت۔ اسی نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے، اس کی آزادی پر کوئی قدغن، کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو، مدینے کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ حضور نے اعراض فرمایا، اس کی بات کا نوٹس نہیں دیا، دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا، وہ ادھر پھر آ گیا، اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کہ پھر واقعتاً اس کو گرفتار رکھنا، اسیری میں رکھنا، محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں، 10 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارس کے محاذ پر، ایران کے محاذ پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاذ پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں، تو حضرت علی نے مخالفت کی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہل جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی تشبیہ دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم ہے، تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کی تھی۔ تو 10 برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد، اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا، اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے
ذمہ دار ترین فرد ہے حضرت عمر. میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے، وہ تو سید القوم خادمہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر، لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا. دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا، اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے، اسی طرف فراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے. تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو رہی. بہرحال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی، یہ شخص پہلے صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی، اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیے تو 6 وار حضرت عمر پر اس نے بے بے کیے. حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی. نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا وہ نظام، لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاۃ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام مدرم برم نہیں ہوا. نماز ادا کی گئی ہے 2 رکعتیں جو ہے مختصر ترین قرات کے ساتھ. پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کیا. ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے. ان میں سے 6 حضرات جو ہے وہ شہید ہو گئے. معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں، پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکتے کہ میرا قاتل کون ہے. جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں، یعنی جو بات کے 12-13 برس بعد ہونے والی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہے نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا. اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا. اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی. کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے. اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے، جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت جاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25 26 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی. 4 دن بقایا تھے. اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو خود بدل جائے گی. تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے اور یہ ہے سن 23 ہجری. انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں. تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے.
تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے